قومی اسمبلی کا اہم اجلاس ساعت 4 بجے ہوگا۔ اجلاس کا 27 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ایجنڈے کا حصہ ہے۔ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی آئینی ترمیم کا بل بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ جنوبی پنجاب صوبے کی آئینی ترمیم کو بطور 26ویں آئینی ترمیم کے طور پر ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف نیوز اسلام آباد علی شیر سے۔ علی شیر بتائیے گا اس 27 نکاتی ایجنڈے سے متعلق۔ جی علی شیر آگاہ کیجیے گا، قومی اسمبلی کا اہم اجلاس آج 4 بجے ہوگا اور مزید کیا ایجنڈا ہے اس اجلاس کا؟ جی بالکل، آج قومی اسمبلی کا انتہائی اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے 4 بجے، اور اس کا 27 نکاتی ایجنڈا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ باقی مختلف جو ہے وہ کال اٹینشن نوٹس وغیرہ جو ہے وہ روٹین کا حصہ ہے، اور اس میں مختلف رپورٹس بھی قائمہ کمیٹی کی پیش کی جانا ہے۔ لیکن جو بنیادی 2 امپورٹنٹ نکات ہیں اس میں پہلا جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ایجنڈے میں شامل ہے۔ 147 جو ارکان ہیں وہ تحریک پیش کریں گے۔ اگر تحریک منظور ہو گئی تو پھر 152 ارکان جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف جو ریزولوشن ہے یعنی قرارداد وہ پیش کریں گے۔ اگر یہ پروسیس کمپلیٹ ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بحث شروع ہو جائے گی۔ رولز کے مطابق 3 دن قبل یعنی آج، کل اور پرسوں ان 3 دن تک جو ہے وہ بحث کرائی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ 7 روز تک بحث سے پہلے جو ہے وہ کسی وقت جو ہے ووٹنگ ہو سکتی ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ نقطہ جو ہے وہ ایجنڈا جو ہے وہ رکھا گیا ہے صوبہ جنوبی پنجاب کا قیام۔ اس کے لیے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایوان میں پیش کریں گے، جس میں یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ جنوبی پنجاب صوبہ جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا جائے، اور اپوزیشن سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اس بل کی حمایت کرے۔ تاہم اب تک اپوزیشن جو ہے اس کا موقف یہی سامنے آیا ہے کہ وہ اس آئینی ترمیم بل کی یعنی صوبہ جنوبی پنجاب کی حمایت نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس ترمیم کی حمایت نہیں کی جائے گی اپوزیشن کی جانب سے۔ علی شیر آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63(1) کی تشریح کے لیے دائر صدارتی ریفرنس پر سماعت آج دوبارہ ہوگی۔ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سماعت کرے گا۔ لارجر بینچ کے دیگر اراکین میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل، جسٹس منیر اختر اور جسٹس جمال خان مندوخیل شامل ہیں۔ مذکورہ بینچ آرٹیکل 63(1) کی تشریح کے لیے دائر ریفرنس کے ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اراکین اسمبلی کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کے خلاف دائر اپیل کی سماعت کر رہا ہے۔ سرکاری وسائل پر اسلام آباد میں جلسی ہوئی۔ ریاست مدینہ کے دعویدار کے جلسے میں ریکارڈڈ تلاوت چلائی گئی۔ مغرب میں صبح کی اذان کرا دی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کا کارکنوں سے خطاب کہا، آج کا مظاہرہ چند دنوں میں آزادی مارچ کا موقع فراہم کرے گا۔ عمران خان کا ایجنڈا پاکستان سے اسلام کا جنازہ نکالنا تھا۔ عمران خان کا ایجنڈا پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا۔ عمران خان کا ایجنڈا کبھی پورا نہیں ہوگا۔ عمران خان نے کشمیریوں کے خون کو آسانی سے بیچ دیا۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کے اسلام آباد کے H9 گراؤنڈ میں پڑاؤ۔ کارکنان ناشتے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قافلے کو خوش آمدید کہنے کے لیے پنڈال میں پوسٹرز اور پینا فلیکس بھی اویزہ کر دی گئی ہیں۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں شیراز احمد شیرازی سے۔ جی شیراز آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں JUI کے کارکنان موجود ہیں اور ناشتہ کر رہے ہیں، اور رات گئے مولانا فضل الرحمان نے خطاب بھی کیا تھا، اور آج مسلم لیگ نون کا جو لانگ مارچ ہے مریم نواز اور حمزہ شہباز اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ رات سرائے عالمگیر میں پڑاؤ ڈالا تھا اور آج وہاں سے وہ روانہ ہوگا جہلم سے، اور جب وہاں سے روانہ ہوگا تو اس کے بعد اس کا حصہ بنے گا۔ وہاں پر پینا فلیکسز بھی لگا دی گئی ہیں ویلکم کی، جو کہ مسلم لیگ نون کے قافلوں کو ویلکم کیا جائے گا یہاں پر۔ اور اس وقت JUI کے کارکنان جو ہیں، جمعیت علماء اسلام فے کے کارکنان ناشتہ کر رہے ہیں، اور رات کے مولانا فضل الرحمان اجتماع گاہ میں پہنچے تھے جہاں پر انہوں نے اپنے کارکنان سے خطاب بھی کیا تھا۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان جو پچھلے کچھ روز سے وہاں پر موجود ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ شیراز احمد شیرازی سے۔ جی شیراز بتائیے گا اس سے متعلق، اس وقت ناشتہ جاری ہے۔ شیراز آگاہ کیجیے گا، اس وقت جمعیت علماء اسلام کے کارکنان اسلام آباد کے H9 گراؤنڈ میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور ناشتہ کر رہے ہیں۔
شیراز آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا، اس وقت آپ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کے H9 گراؤنڈ میں، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر؟ جی بالکل شبیر، اس وقت میں موجود ہوں جمعیت علماء اسلام کے پنڈال پر۔ آج تیسرا دن شروع ہو گیا ہے۔ تیسرے دن کے آغاز کے ساتھ ہی جو ہے جمعیت علماء اسلام کے کارکنان ناشتے کی تیاری میں مصروف تھے۔ اب ناشتہ کر لیا ہے تمام تر کارکنان نے اور اب پنڈال جو ہے سجنا شروع ہو گیا ہے۔ کارکنان ٹولیوں کی شکل میں، ریلیوں کی شکل میں یہاں پر آ رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے نعرہ بازی بھی ہو رہی ہے۔ شبیر، میں آپ کو بتا چلوں کہ یہ پچھلے 3 دن سے یہاں پر موجود ہے، انتہائی پرامن طریقے سے یہاں پر موجود ہے۔ کارکنان جو ہے وہ خطابات سن رہے ہیں مرکزی قائدین کے، اور یہاں پر جو ہے اب چونکہ اب سے کچھ ہی دیر بعد پاکستان مسلم لیگ نون کا قافلہ بھی یہاں پر آئے گا، ان کی بھی یہاں پر تیاری جو ہے مکمل کر لی گئی ہے۔ یہاں پر پنڈال میں بینرز اور فنافلیکس جو ہے وہ اویزہ کر لیے گئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے آج جو ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو یہاں پر ویلکم کیا جائے گا، اور ان کو ویلکم کہنے کے لیے یہاں پر بینرز بھی اویزہ کر لیے گئے ہیں۔ تمام تیاری جو ہے مکمل کر لی گئی ہے۔ کارکنان بھی یہاں پر پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ آج پاکستانی سیاست کا انتہائی اہم دن ہے، اور یہاں پر بھی جو کہ ذرائع بتا رہی ہے کہ کل سے یہاں پر زیادہ آج لوگ آئیں گے۔ بہت ہی بڑا جلسہ ہوگا یہاں پر آج، چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو مرکزی قائدین ہے وہ بھی بڑا قافلہ لے کر یہاں پر ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیراز احمد شیرازی۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان نے ناشتہ کر لیا ہے، اس سے متعلق آگاہ کر رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قافلے بھی کچھ دیر میں پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے پورا یقین ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ جمعیت علماء اسلام کے لوگ پورے ملک سے آئے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں مشترکہ جلسہ ہوگا۔ نیو نیوز کے اینکر فرید ریس کے ساتھ گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ مولانا صاحب، تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا کتنا یقین ہے؟ پورا یقین ہے، انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد کیا پلان ہے کہ یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو سیٹ اپ کیا ہوگا؟ خورشید صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے۔ جو بھی ہوگا مشاورت کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں پہ آپ لوگ جو آپ لوگوں کے کارکنان یہاں پہ بیٹھے ہیں تو یہ جلسہ کر رہے ہیں مولانا صاحب یا دھرنا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مشترکہ جلسہ ہوگا۔ ابھی تو جمعیت علماء کے لوگ پورے ملک سے آئے ہوئے ہیں۔ ایسا امر بالمعروف کا نام انہوں نے دیا ہے، تو آپ نے تو ماشاءاللہ بڑی اسٹرگل کی ہے، بہت زیادہ چیزیں کی ہیں، تو یہ جو کال دی ہماری نظر میں یہ منکر ہیں اور اس کا خاتمہ واجب ہے۔ اور مولانا صاحب ایک چیز اور بتا دیجیے گا، صرف آخری جاتے آتے اس چیز کے اندر، کہ یہ اتحادیوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، یہ اتحادی جو ہے وہ اب اپوزیشن کی طرف آ جائیں گے یا حکومت کے کی طرف آئیں گے انشاءاللہ العزیز؟ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ جو اتحادی تھے وہ اپوزیشن کی طرف آئیں گے، اور خبریں اس چیز کی آ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کا مہنگائی مکاؤ مارچ سرائے عالمگیر پہنچ گیا۔ کارکنوں کا مارچ کے شرکاء کا شاندار استقبال، گلپاشی کی گئی۔ مارچ کا تیسرا اور آخری مرحلہ آج دوپہر جہلم سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا۔ سرائے عالمگیر میں کارکنوں سے مختصر خطاب میں مریم نواز نے کہا، اچھی خبر یہ ہے کہ عمران خان جا رہا ہے اور میاں نواز شریف آ رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے مریم نواز نے گجرانوالہ جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم کو سب سے بڑا چوہا قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی آپ کو فون تک نہیں کرتا تو آپ کے خلاف کوئی عالمی سازش کیسے کرے گا؟ پریڈ گراؤنڈ جلسے میں 10 لاکھ تو کیا 10,000 لوگ بھی نہیں تھے۔ نواز شریف لندن میں جس سے بھی ملتے ہیں پاکستان کے مفاد میں ملتے ہیں۔ آپ سے حساب لینے کا وقت آ گیا۔ عمران خان تم سے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے تو یہ عالمی سازش کیسے ہو گئی؟ اور ایک وہ ہے پریڈ گراؤنڈ میں رو رہا ہے 10 لاکھ تو کیا 10,000 بندہ نہیں آیا اس کے جلسے میں۔ آج جو پریڈ گراؤنڈ میں کھڑا ہو کر چی چی کر رہا تھا وہ پاکستان کا سب سے بڑا چوہا ہے۔ وہ جس کو کوئی فون نہیں کرتا، جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا، وہ ایبسولوٹلی ناٹ کس کو کہے گا؟ اور باتیں کرتے ہو عالمی سازش کی، کیا امریکہ نے تمہارے 2 درجن بندے اڑا لیے؟ عمران خان کی 2 درجن وکٹیں اڑا دی۔ نواز شریف جس کو بھی ملتا ہے ملک کے مفاد میں ملتا ہے۔ کبھی ادھر چگلی لگاتے ہو، کبھی ادھر چگلی لگاتے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا، کہنا بیٹی کو سنانا بہو کو۔ یہ ادارے بھی نواز شریف کے ہیں، یہ عوام بھی نواز شریف کی ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی راز ہوتے تو تم آج پوری دنیا کے سامنے ان کو نشر کرتے۔ بہار کی فرح جس کے تانے بانے سارے بنی گالا کے جادو ٹونے سے ملتے ہیں۔ کوئی ٹرانسفر، کوئی پوسٹنگ، کوئی تبدیلی فرح کو کروڑوں روپیہ دیے بغیر نہیں ہوتی۔
عمران خان سرٹیفائیڈ چور ہے، اسے قوم سزا سنا چکی ہے۔ حمزہ شہباز کا گجرانوالہ جلسے سے خطاب۔ عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، نیازی نے آج قوم کے 2.25 گھنٹے کان کھائے ہیں۔ عمران خان کہتا ہے اگر اقتدار کی کرسی سے اتر گیا تو گھر نہیں بیٹھوں گا۔ عمران خان سے کہتا ہوں وہ گھر بیٹھ جائیں، باہر آئے تو عوام نہیں چھوڑیں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ انہیں ہٹانے کی غیر ملکی سازش ہو رہی ہے، انہیں لکھ کر دھمکی دی گئی۔ وزیراعظم نے پریڈ گراؤنڈ جلسے میں دھمکی امیز خط بھی لہرا دیا ہے اور اعلان کیا کہ یہ ثبوت ہے اور مناسب وقت پر سامنے لائیں گے۔ جو دیکھنا چاہے وہ آف دی ریکارڈ دکھا بھی سکتے ہیں۔ باہر سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو متاثر کرنے اور تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ملکی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ باہر سے ہمارے ملک کی فورن پالیسی کو متاثر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سازش کا پچھلے مہینوں سے پتہ ہے، قاتل اور مقتول اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ان کو جنہوں نے اکٹھا کیا ان کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ پیسہ باہر سے ہے، لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کن کن جگہوں سے باہر سے ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملکی مفاد میں، لیکن لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے۔ ہم ملکی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ میں الزامات نہیں لگا رہا، کوئی بھی شک کر رہے نا اس میرے خط کے اوپر، آف دا ریکارڈ بات کریں گے، لیکن میں آپ کو خود دیکھ سکیں گے کہ یہ میں کس قسم کی بات کر رہا ہوں۔ خونی سازش کی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو مناسب وقت پر اور بہت جلد سامنے لائی جائیں گی۔ گول بول گونگلو کس کس سے ملتا ہے؟ لندن میں بیٹھا ہوا اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے کردار کس کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں؟ ہر چیز کو میں ظاہر کر رہا ہوں جو ہمارے پاس ثبوت ہے۔ اس سے زیادہ میں تفصیل میں اس لیے بات نہیں کر رہا کہ ملک کے مفادات کی حفاظت کی جائے۔ وزیراعظم کا پریڈ گراؤنڈ جلسے میں شرکت پر عوام سے اظہار تشکر۔ عمران خان نے کہا جلسے میں شریک ہر فرد خصوصاً خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی شرکت سے جلسے کو دارالحکومت کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع بنایا۔ ان کا بھی مشکور ہوں جو رش کے باعث جلسہ گاہ تک نہیں پہنچ سکے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا تمام منتظمین کا بھی شکر گزار ہوں۔ مسلم لیگ نون کے وفد کے چودھری برادران سے ملاقات، نواز شریف کا پیغام پہنچا دیا۔ چودھری طارق بشیر چیمہ کا کہنا ہے حکومت کے ساتھ ہمارا 3.5 سال کا تجربہ اچھا نہیں رہا، چاہتے ہیں کہ اتحادی جماعتیں مل کر فیصلہ کریں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا ہمارے درمیان برف پگھل چکی ہے۔ نواز شریف نے پرویز الہی کو منصب دینے سے انکار نہیں کیا۔ تحریک عدم اعتماد کسی سیاسی بارگین کا حصہ نہیں۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ آزاد خارجہ پالیسی پر ذوالفقار بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ فضل الرحمان اور بھگوڑے نواز شریف کی اس وقت کی پارٹیز نے بھٹو کے خلاف تحریک چلائی۔ آج بلاول اپنے نانا کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے ان سب کو اکٹھا کیا۔ پریڈ گراؤنڈ جلسے میں ایک بار پھر اپوزیشن کو نشانے پر رکھ لیا اور کہا کہ 3 چوہے پیسے دے کر ضمیر خرید رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن انہیں نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی NRO دیں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل، نواز شریف کو بھگوڑا اور شہباز شریف کو پالش کرنے والا قرار دے دیا۔ کپتان نے کہا ہے کہ بلاول کی تو کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ سینے میں بہت سے راز ہیں، سینہ چاک کر دوں تو یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا جلسے میں خطاب، کپتان کو بتا دیا منصوبہ کیا ہے، کہاں منصوبہ بندی ہوئی اور کون کر رہا ہے۔ جو ڈگمگا رہے ہیں قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جب قوم سر اٹھا کر جینے کا عزم کرتی ہے تو مشکلات آتی ہیں۔ میرے سینے میں بہت سے راز ہیں، چاک کر دوں تو یہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میں نے اپنے کپتان کو بتا دیا یہ منصوبہ کیا ہے، منصوبہ بندی کہاں ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے۔ جو ٹگمگا رہے ہیں فیصلہ کر لو، یہ قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ قوم سر اٹھا کے جینے کا عزم کرتی ہے تو پھر مشکلات آتی۔
وزیر اطلاع سندھ سعید غنی نے عمران خان کی تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا خدا حافظ عمران نیازی، آج 10 لاکھ لوگوں نے نہیں چند ہزار افراد نے نیازی حکومت کا جنازہ پڑھا، ڈھٹائی سے جھوٹ بولنے میں عمران نیازی کا کوئی ثانی نہیں۔ وزیر اطلاع سندھ سعید غنی نے بیان میں کہا کہ آج قوم نے شکست خوردہ وزیر اعظم عمران نیازی کا رونا دھونا سنا۔ وزیر اعظم کا وقت ختم ہو چکا، عمران خان اکثریت کھو چکے ہیں، سرپرائز دینے کا وقت ختم ہو گیا ہے، وہ ہار چکے ہیں، اب پارلیمنٹ میں آئیں اور مقابلہ کریں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے حکومتی اتحاد چھوڑ کر جمہوری وطن پارٹی نے جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ تحریک انصاف نے تبدیلی کا نعرہ لگایا لیکن اپوزیشن اور عوام کو دھوکہ دیا گیا، تبدیلی کا مطلب تباہی سامنے آیا۔ وفاق کو بچانے کے لیے بلوچ عوام کو انصاف دینا ہوگا۔ اعظم کا وقت ختم ہو چکا ہے، جب اپنا اکثریت کھو بیٹھا ہے، حکومت ختم ہو چکا ہے، اب سرپرائز کا جو اعلانات ہیں وہ بہت دیر ہو چکا ہے۔ ہم پارلیمان میں یہ مقابلہ کر کے جمہوری طریقہ اپنا کے اس کو شکست دلوائیں گے۔ جیسے عوام کو دھوکہ ملا عمران خان سے، اپوزیشن کو دھوکہ ملا، تو عمران خان صاحب نے اپنے اتحادیوں کو بھی استعمال کر کے اپنا فائدہ کے لیے اپنے وعدہ پہ پورا نہیں۔ ہم جمہوری وطن پارٹی کا اور بگٹی صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہیں، بہادر فیصلہ لے کے آپ نے پوری دنیا کو ایک پیغام بھیجا ہے۔ اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو ہم نے اپنے ہی عوام کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا۔ شہباز شریف وزیر اعظم ہو تو حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے پر پارٹی میں بہت تنقید ہوگی، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو قومی اسمبلی توڑ دیں گے، نیب کو ختم کر دیں گے، اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں کردار چاہیے تو آئین میں شامل کر لیں، آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے نظام کو درست کریں گے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی نیو نیوز کے پروگرام لائیو وتھ نصر اللہ ملک میں گفتگو۔ بہت کنٹریبیوشن ہے اور بہت انہوں نے قربانی بھی دی ہے اور وہی ایک اچھے سی ایم بھی ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بہت مشکل ہوگا کہ باپ بیٹے کی جو کمبینیشن ہے یہ اس پر بہت تنقید ہوگی اور بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور پاکستان میں کرونا وائرس دم توڑنے لگا، 24 گھنٹے میں ایک شخص انتقال کر گیا، جہاں بھاگ افراد کی تعداد 30,346 ہو گئی، 420 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، ایک دن میں 186 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، 28,159 ٹیسٹ کیے گئے، مثبت کیسز کی شرح 0.66% رہی، کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 15,24,086 ہو گئی۔ پاکستان میں ای سپورٹس کے فروغ کے لیے فری فائر ان ایکشن، لاہور میں فری فائر پاکستان لیگ 3rd ایڈیشن کا رنگا رنگ فائنل، پاکستان بھر سے ای گیمنگ فری فائر کی ٹیموں نے شرکت کی، فاتح ٹیم سنگاپور عالمی ایونٹ میں شرکت کرے گی۔ ایکشن، تھرل اور سپیڈ کا کھیل، ای گیمنگ فری فائر کا پاکستان میں بھرتا کلچر، لاہور میں انفنکس کے اشتراک سے فری فائر پاکستان لیگ 3rd ایڈیشن کے فائنل کا رنگا رنگ انعقاد، پاکستان بھر سے 12 ٹیموں کی شرکت۔ پی آر ہیڈ فلک گوندل کہتے ہیں کہ ای گیمنگ کی انڈسٹری پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری بننے جا رہی ہے۔ اسپورٹس ہمارا جو ٹیلنٹ ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہے، ان کو صرف اپرچونٹی لیک کر رہی ہے، فری فائر ان کو ایک پلیٹ فارم دے رہا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں جو وننگ ٹیم ہے ان کو تو 1 کروڑ روپیز کا کیش پرائز ہے، بٹ ساتھ میں وہ 2 مہینے بعد جائے گا سینٹوسا سنگاپور میں، جہاں وہ فری فائر ورلڈ سیریز کھیلے گئے۔ پی آر ہیڈ انفلکس حیدر کہتے ہیں کہ کوشش ہے ای گیمنگ سے جڑے لوگوں کو پلیٹ فارم فراہم کریں۔ اسی وجہ سے ہم لوگ جتنی بھی یوتھ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں جو یوتھ کے کریئر میں ان کی مدد کر سکتی ہیں ان کے لیے ہم پیش ہیں، اور فری فائر اور انفینکس کی یہ جو کولیبوریشن ہے یہ بھی اسی کا ایک پہلا قدم سمجھ لیں۔ اسی ایونٹ میں شریک 12 ٹیموں میں 1 کروڑ کی انعامی رقم تقسیم کی گئی، جبکہ فاتح ٹیم سنگاپور میں شیڈول $2 ملین کے پرائز پول والے ایونٹ میں حصہ لے گی۔ کیمرہ مین فرمان علی کے ساتھ ارسلان جاوید، نیو نیوز لاہور۔